امریکی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے امن کی آخری کوشش. ثالثوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان 1.5 ماہ کی جنگ بندی کے لیے جدوجہد تیز کر دی. پاکستان، ترکی اور مصر سرگرم. فریقین سے بات چیت. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق تینوں ممالک جنگ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں مصروف. اب تک کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی. ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ. خطے کی صورتحال پر بات چیت. کشیدگی میں کمی پر زور. ایران کی توانائی تنصیبات پر حملوں کے لیے دی گئی امریکی ڈیڈ لائن میں 2 دن سے بھی کم وقت باقی. تہران کو ایسٹرن ٹائم کے مطابق منگل رات 8 بجے تک مہلت. سمجھوتا نہ کیا تو سب کو چھڑا دیں گے. ٹرمپ کی دھمکی. امریکی صدر گالیوں پر اتر آئے. ایران کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال. کہا منگل بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا. کام ایک ساتھ مکمل کریں گے. آبنہ ہرمز نہ کھولنے پر زندگی جہنم بنا دی جائے گی. ڈیل کی امید بھی ظاہر کر دی. ایرانی مظاہرین اور کردوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا اعتراف. ایران کے تیل پر قبضے کا اندیا. ٹرمپ آج اہم پریس کانفرنس کریں گے. جیمی کارٹر نے ذلت اٹھائی. ٹرمپ کا بھی وہی حال ہوگا. ایرانی صدر کا دھمکیوں پر جواب. مسعود پزشکیان نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. امریکہ نے ایران سے تاریخ سیکھ لی لیکن جغرافیہ نہیں سمجھ سکا. ایران کی غلطی دہرانے پر عالمی تجارت روکنے کی وارننگ. وزارت خارجہ کا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے پر بھرپور جواب کا اعلان. اسپیکر محمد باقر کالباف بولے ٹرمپ کے اقدامات ہر امریکی خاندان کو دوزخ میں گھسیٹ رہے ہیں. واشنگٹن خطرناک کھیل بند کرے. ٹرمپ کی جانب سے نازیبا الفاظ کا استعمال. امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس کی شدید تنقید. چک شومر بولے امریکی صدر پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہیں. گریگری میکس نے کہا ٹرمپ کا بیان امریکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی صدر کا بیان غیر متوازن ذہن کی عکاسی قرار دے دیا. کانگریس پر جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور. سینیٹر کرس مرفی نے بھی صدر ٹرمپ کے بیان کو پاگل پن قرار دے دیا. امریکہ اور اسرائیل نے سفاکیت کی انتہا کر دی. جنوبی تہران پر شدید بمباری. 6 بچوں سمیت 23 شہری شہید. قم میں 5 اور ساحلی شہر بندر لنگا میں 6 شہادتیں، متعدد زخمی. پاسداران انقلاب کا جوابی وار. صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے. 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی. عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی. اسرائیلی شہر گلیلی میں بھی سائرن بجنے لگے. مشرق وسطی بھی ایران کے نشانے پر. متحدہ عرب امارات اور کویت پر میزائل اور ڈرون سے حملے. بغداد ایئرپورٹ کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی. سعودی فورسز کا مزید 2 ڈرون گرانے کا دعویٰ. پائلٹ بچاؤ مشن امریکہ کو مہنگا پڑ گیا. ایک ہوا باز بچانے کے لیے 4 فوجی مروا دیے. ایک C-130 طیارہ، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور کئی ڈرونز بھی ملیامت. ٹرمپ سرکار نے ہزاروں ٹن بارود برسایا. امریکی پائلٹ کو ریسکیو کر لیا گیا. نیو یارک ٹائمز اور BBC تہلکہ خیز آپریشن کی کہانی سامنے لے آئے. پائلٹ کو بچانے کے لیے سینکڑوں کمانڈوز، کئی درجن جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز میدان میں اترے. ایرانی فوج کو دور رکھنے کے لیے بے دریغ بمباری. سڑکیں تباہ کر دی. شدید فائرنگ کا تبادلہ. آپریشن سے پہلے CIA جعلی معلومات پھیلاتی رہی اور پائلٹ مسلسل بھاگتا اور چھپتا رہا. ایران نے 2 ہیلی کاپٹرز مار گرائے تو پھنس جانے والے امریکی کمانڈوز کو نکالنے کے لیے مزید طیاروں کو آنا پڑا. امریکی فوج جاتے جاتے ناکارہ ہونے والے اپنے ہی طیاروں کو خود تباہ کر گئی. مشرق وسطی میں کشیدگی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری. امریکی تیل کی قیمت 3% اضافے سے $114.51 فی بیرل ہو گئی. برینٹ آئل 2.28% اضافے سے $111.31 میں ٹریڈ. ایران نے آبنہ ہرمز کے راستے سے عراقی تیل کی ترسیل کی اجازت دے دی. کاروباری ہفتے کا پہلا روز. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی برقرار. مارکیٹ 3 حدیں گوا بیٹھی. انڈیکس میں 2627 پوائنٹس کمی. 1,47,771 پر ٹریڈ. ایشین سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان. جنوبی کوریا اور جاپان کے نکئی انڈیکس میں اضافہ. شنگھائی اور ہانگ کانگ مارکیٹوں میں گراوٹ.
متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب قرض کی واپسی، پاکستان نے انتظامات مکمل کر لیے، $45 کروڑ رواں ہفتے ادا کیے جائیں گے۔ $2 ارب کی واپسی 17 اپریل کو شیڈیول، 23 اپریل کو مزید $1 ارب کا قرض لوٹایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا UAE کی خورفکان بندرگاہ پر میزائل کا ملبہ گرنے پر اظہار تشویش، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، شہباز شریف کا ٹویٹ، خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر زور۔ حکومت کا مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا اعلان، وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس، پیٹرول مصنوعات کے حوالے سے سبسڈی کے نفاذ کا جائزہ، پیٹرول پر لیوی کم کر کے ریلیف دیا گیا، ٹول ٹیکس میں سہ ماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا، کرایوں میں اضافے اور مہنگائی کی روک تھام کے لیے مسافر بسوں اور لوڈنگ گاڑیوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، رقم کی تقسیم میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی، شہباز شریف کا خطاب، کہا بلوچستان نے قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جمع کروا دی، امید ہے دیگر صوبے بھی جلد رقم دیں گے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں کفایت شعاری پلان پر آج سے عمل درآمد، توانائی بچت کے لیے مارکیٹوں، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار تبدیل، مارکیٹیں رات 8 بجے، شادی ہالز و تقریبات، ریسٹورنٹس اور ہوٹل رات 10 بجے بند۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس رات 9 اور دیگر اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گی، ریسٹورنٹس، کیفے، شادی ہالز رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ خیبر پختونخوا میں عجیب لوگوں کی حکومت ہے، سہیل آفریدی کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں، شہداء کے جنازے میں شرکت نہ کرنے پر عوام انہیں بد دعائیں دے رہے ہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی خان کی تنقید، کہا ان کو اسلام آباد سے ہی فرصت نہیں، منشیات فروشوں کی پروموشن ہی ان کا کام رہ گیا، اب گلی کوچوں میں ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ میاں والی ایکسپریس کو خوشاب کے قریب پھر حادثہ، 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، اسی مقام پر 2 روز پہلے بھی یہی ٹرین ڈیریل ہوئی تھی، ٹریک کی بحالی کے لیے کام جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار، بارشوں کا نیا سسٹم پاکستان پہنچ گیا، آج سے بلوچستان سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی، کئی مقامات پر اربن فلڈنگ کا خدشہ، متعلقہ محکمے الرٹ۔ جیفری ایپلسٹن اور بھارتی تاجر انیل امبانی کا گٹھ جوڑ بے نقاب، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز مزید ثبوت سامنے لے آیا، رپورٹ کے مطابق ملاقات مئی 2019 میں ہوئی، ایپسٹن نے خود کو وائٹ ہاؤس کا اندرونی مشیر اور امبانی نے مودی حکومت کا رابطہ کار ظاہر کیا، ایپسٹن نے امریکہ میں اہم تعیناتیوں سے متعلق انیل امبانی کو معلومات فراہم کی، بھارت اور اسرائیل کو قریب لانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ہندوتوا نظریہ، مذموم انتخابی عزائم پر مبنی بی جے پی کی نفرت انگیز مہم بے نقاب، RSS کی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا جاری، ہر مسلمان کو نشاندہی کر کے نکال دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی ہرزہ سرائی، آسام میں خطاب کرتے ہوئے کہا اتر پردیش میں کوئی سڑک پر نماز ادا نہیں کر سکتا، کسی عبادت گاہ سے بھی بلند آواز کی اجازت نہیں ہوگی، ماہرین کے مطابق تقسیم کو ہوا دینے بی جے پی کا پرانا ہتھ کنٹا، انتخابات سے پہلے فالس فلیگ آپریشن اور مسلمان مخالف مہم وتیرہ بن چکی۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ، اقتدار پر قابض ٹولہ فتنہ الخوارج سمیت عالمی دہشت گرد تنظیموں کو سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے، سری لنکا گارجین نے سچ بے نقاب کر دیا، جریدے کے مطابق افغان سرزمین سے سرحد پر دہشت گردی جاری، فتنہ الخوارج پاکستان میں حملوں میں براہ راست ملوث ہے، القاعدہ اور داعش بھی افغانستان میں موجود، ماہرین کے مطابق ہٹ دھرمی پر مبنی پالیسیوں کے باعث افغان طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ PSL 11 پر سلطانز کی حکمرانی، ایکویٹر گلیڈیٹرز ایونٹ میں تیسرا میچ ہار گئی، ملتان نے 167 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا، اسٹیو اسمتھ کے 53 اور شان مسعود کے 46 رنز، 3 وکٹیں لینے پر محمد نواز پلیئر آف دی میچ قرار۔ آج راولپنڈیز اور ملتان سلطانز کا ٹاکرا ہوگا۔